الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر خطب بالحناء والكتم۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق اور آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق چیزوں کو جمع کیا ہے۔ گزشتہ درس میں سے اس کا آغاز ہوا اور انشاءاللہ ربیع الاول کے باقی 3 اتوار ابھی باقی ہے، تو انشاءاللہ ان میں سے 2 اتواروں میں مزید درس ہوگا اور 1 اتوار میں انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مختلف عنوانوں سے ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اعمال سے واقفیت کا موقع کم ملتا ہے کہ آپ کو کیا چیزیں پسند تھی، آپ کا لباس، وضاقتہ، ساری چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ جو باتیں ذکر کی گئی تھی، 4 ابواب ذکر کیے گئے تھے، جن میں پہلا باب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے آخر میں آیا تھا کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ، کہ اگر کوئی نبی کی تعریف کرنا چاہتا تو اس تعریف کا خلاصہ یہ ہوتا کہ وہ کہتا کہ نہ آپ سے پہلے کسی نے آپ جیسا دیکھا ہے، نہ آپ کے بعد کسی نے آپ جیسا کوئی دیکھ سکے گا، ایسے حسین و جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد دوسرا عنوان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے 2 مہروں کے درمیان گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ رکھا تھا جو مہر نبوت تھی، یعنی آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت۔ اس کے متعلق کچھ حدیثیں، روایتیں ہمارے سامنے گزشتہ آئی۔ اس کے بعد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کے طریقے کیا ہے۔ 3 طریقے گزشتہ حدیثوں میں بیان کیے گئے تھے، ایک وفرہ، دوسرا لما اور تیسرا جمعہ۔ وفرہ کانوں کی لو تک نبی کے بال رہا کرتے تھے، دوسرا لما کانوں سے نیچے گردن تک بال رہتے تھے، تیسرا جمعہ گردن سے نیچے موہنڈے تک بعض اوقات بال لگا کرتے تھے۔ یہ آپ کے بال رکھنے کی عموماً عادت تھی۔ باقی اس کے علاوہ بال منڈانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد آخر کا جو باب گزشتہ ذکر کیا گیا تھا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل بھی لگاتے تھے اور کنگھی بھی کیا کرتے تھے اور بال میں مانگ بھی نکالا کرتے تھے، لیکن اس میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ آسانی سے مانگ نکل گئی تو مانگ نکال لیتے، لیکن تیل لگانے کا اہتمام فرماتے، اتنا تیل لگاتے کہ اپنے بالوں کے اوپر ایک کپڑا رکھتے، اس کے بعد اپنا امامہ وغیرہ باندھتے تاکہ وہ تیل امامہ کو، ٹوپی کو نہ لگ جائے۔ تو یہ 4 عنوانات گزشتہ ہمارے سامنے آئے۔ آج جو ہے وہ پہلا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر سفیدی کا ظاہر ہونا، یعنی سر اور داڑھی کے بالوں میں کتنے بال سفید آ گئے تھے۔ گزشتہ ذکر کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کا امت پر، انسانیت پر احسان ہے کہ انہوں نے نبی کے ہر عمل کو نقل کر کے بتایا۔ کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا اور کتنا تعلق تھا کہ انہوں نے نبی کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کتنے بال سفید ہوئے تھے اس کو دیکھا بھی اور اس کو نقل بھی کیا ہے۔ تو ہم یہ کریں گے، بعض ابواب ایسے ہیں کہ جس میں زیادہ حدیثیں ہیں، بعض باب ایسے ہیں کہ جن میں کم حدیثیں ہیں۔ ہر باب میں سے ایک حدیث ضرور پڑھیں گے تاکہ ہم کو حدیث پڑھنے کا
اور سننے کا شرف بھی مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شمائل کے بارے میں۔ تو اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حدیثیں نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کتنے بال سفید ہوئے تھے۔ ان میں پہلی بات، اس پورے باب کا خلاصہ آپ ذہن میں رکھے کہ صحابہ کرام سے مختلف تعداد نقل کی گئی ہے۔ بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 بال داڑھی اور سر کے اندر سفید ہوئے تھے، بعض نے 18، اور بعض نے آخری جو تعداد نقل کی ہے، وہ عدد نقل کی ہے، وہ 20 بال نقل کی ہے کہ پورے بالوں میں، سر کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں، 2 کنپھٹیوں میں کچھ بال سفید نکل گئے تھے، اور جہاں سے آپ مانگ نکالا کرتے تھے ان کے اندر کچھ سفید بال نکل کر آ گئے تھے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایتیں نقل کی ہے ان میں انہوں نے زیادہ تر اس کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بالوں کو خضاب بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد بالوں میں خضاب کرنے کا باب ہے، یعنی پہلے یہ نقل کر دیا گیا کہ نبی کے بالوں میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، اس کے بعد یہ نقل کیا گیا کہ نبی ان بالوں میں خضاب لگایا کرتے تھے یا نہیں لگایا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی صحابہ کرام کی 2 رائے ہیں، بعض نے کہا کہ لگایا کرتے تھے خضاب، اور بعض نے کہا کہ نہیں لگایا کرتے تھے۔ محدثین نے فرمایا کہ جن روایتوں میں نہیں لگانا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے بالوں کی تعداد کوئی بڑی زیادہ تعداد نہیں تھی، 20 بال کون سے زیادہ بال ہے، اس میں خضاب لگانے کی نوبت کیوں آئے گی۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جب انسان کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو پہلے اس میں لالی آتی ہے، لالی کے بعد سفیدی آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں لالی تھی، تو جنہوں نے خضاب نقل کیا ہے گویا کہ انہوں نے اس وقت دیکھا جب آپ کے بالوں کی ابتدائی حالت تھی سفید ہونے کی، تو وہ لال ہو رہے تھے، اس کے بعد سفید ہوئے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال ہو یا داڑھی کے بال ہو، ان پورے بالوں کے اندر 18 سے 20 بال تھے کہ جو سفید ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بال اس واسطے، بعض صحابہ نے بعض اوقات اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے جبکہ آپ کی عمر اتنی زیادہ بھی نہیں ہو گئی اور آپ کی حالت بھی الحمدللہ صحت مند تندرست ہے، پھر سفیدی آپ کے بالوں میں کیوں آ رہی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے چند سورتوں کے نام بیان فرمائے، جیسے سورہ واقعہ ہے، سورہ مرسلات ہے، سورہ عما یتساءلون ہے، سورہ اذا الشمس کورت ہے، بعض جگہ سورہ ہود وغیرہ کا ذکر فرمایا کہ ان سورتوں کی وجہ سے میرے بالوں میں سفیدی آ گئی، یعنی ان کے اندر قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے، اس کی کیفیت میرے اوپر اتنی طاری ہو گئی کہ اس کی وجہ سے میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ تو یہ باب آپ ذہن میں رکھے۔ پہلا آج کا جو باب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، تو صحابہ نے الگ الگ بال نقل کیے، تعداد نقل کی ہے، اس وجہ سے نقل کی ہے کہ جس نے جتنی تعداد دیکھی اس نے اتنی تعداد بیان کر دی۔ کسی کو 16 نظر آئے انہوں نے 16 نقل کیے، کسی کو 17 نظر آئے انہوں نے 17 نقل کیے، آخری عدد ہے 20 بال۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں 20 بال سفید ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لم يبلغ ذلك انما كان شيبا في صدغيه ولكن ابو بکر خضب بالحناء والکتم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی نہیں آئی تھی لیکن 2 کنپھٹیوں کے بالوں میں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضاب لگایا کرتے تھے حنا اور کتم کے ذریعے، یعنی 2 خاص، حنا ایک گھاس کا نام ہے اور کتم ایک رنگ کا نام ہے، دونوں کو ملا کر وہ کلر بنایا کرتے تھے، اس سے اپنے بالوں کو خضاب لگایا کرتے تھے۔ کتم، حنا، کتم جو گھاس تھی اس کے اندر لالی کالا پن زیادہ ہوتا تھا، اس کالے پن کو دور کرنے کے لیے وہ حنا مہندی لگاتے، دونوں کو ملانے کے بعد الگ رنگ بنتا جو نہ بالکل کالا ہوتا اور نہ بالکل سرخ اور لال ہوتا، درمیانی رنگ بنتا، اس کے ذریعے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضاب لگایا کرتے۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ما عددت فی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ الا 14 شعرة بیضاء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 14 سے زائد سفید بال نہیں گنے گئے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اذا دہن رأسه لم يرمن منه شیب فاذا لم يدہن رؤی منه۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل کا استعمال فرماتے
تو وہ محسوس نہیں ہوتے تھے، یعنی تیل کی وجہ سے وہ بال بھی نظر نہیں آتے جو 18-20 بال تھے، اس وجہ سے کہ تیل کی وجہ سے بال دب جاتے، اور دوسرا یہ کہ تیل کی وجہ سے پورے بال چمکتے تھے، تو وہ ایک بالوں کا امتیاز نہیں تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے کا باب ہے۔ اس کے بعد آگے کا باب جو ہے وہ باب ما جاء فی خداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں خضاب لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے۔ خضاب لگانا کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بال کو کسی اور رنگ سے رنگنا، چاہے وہ کالے رنگ سے آپ رنگے، لال رنگ سے آپ رنگے، براؤن سے رنگے، یا کسی اور رنگ سے اپنے بالوں کو رنگنا، اپنے بالوں کو کلر کرنا، اس کو عربی میں خضاب کرنا کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مہندی لگائے تو خضاب بولیں گے، مہندی نہیں لگائے تو خضاب نہیں بولیں گے، نہیں، خضاب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بالوں میں کوئی اور رنگ لگانا۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا حدیثیں آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صحابہ سے پوچھا گیا تو بعض نے کہا آپ خضاب لگاتے تھے، بعض نے کہا خضاب نہیں لگاتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال خضاب زدہ تھے تو اس کی کیفیت وہ تھی ابتدائی۔ تو اس میں اکثر کا رجحان، جیسے امام ترمذی ہے یا اس کے علاوہ دیگر محدثین ہیں، ان میں سے اکثر کا رجحان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں خضاب استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے خضاب استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جب اسلام لائے تھے انتہائی بڑھاپے کی عمر میں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کے بال انتہائی سفید تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے سفید بالوں کو کسی اور رنگ سے بدل دو کالے کے علاوہ۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کو آپ نے ترغیب دی، تو بالوں کو رنگنے کا تو حکم دیا گیا ہے۔ اس میں 2-3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو تعلیم دی گئی ہے کہ بالوں کو بالکل کالے رنگ سے رنگنا صحیح نہیں ہے۔ ایسا رنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کالے کی طرف زیادہ بڑا ہوا ہو، جیسے ڈارک براؤن استعمال کر لیے، جو کالا بھی نہیں ہے اور بالکل لال بھی نہیں ہے، بعض اوقات دور سے دیکھنے میں وہ کالا نظر آتا، قریب سے دیکھیں گے تو ہلکی لالی نظر آتی، اس طرح استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کالا رنگ استعمال کرنے کی محدثین نے چند جگہ بتائی ہے، جیسے ایک بچہ ہے جو کم عمری میں جس کے بال سفید ہو جائے، اس کی بعد نے کہا کہ 40 سال کی عمر میں اگر بال سفید ہو جائے تو وہ عمر وہ ہے کہ جس میں بال سفید عموماً نہیں ہوتے، 40 کے بعد بال سفید ہوتے ہیں۔ اگر اس عمر کے کم عمر بچے کے بال سفید ہو جائے تو وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے۔ کم عمر یعنی 40 کے اندر کی عمر میں اگر بال سفید ہو جائیں تو وہ کالا لگا سکتا ہے۔ کوئی جہاد میں گیا ہوا ہے، بڑی عمر کا بھی ہے، وہ بھی کالا لگا سکتا ہے تاکہ دشمن پہ رعب اور دبدبہ پڑے۔ تو یہ جگہ ہیں۔ بعض اوقات کسی کو عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں کم عمری میں، تو وہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بالوں میں خضاب کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ اس انداز میں خضاب کرنے والے بنے کہ بال کو خضاب کرنا، رنگ لگانا، دوسرے رنگ سے بدلنا، یہ شریعت میں جائز بھی ہے، اس کی اجازت بھی دی گئی ہے اور بہتر بھی ہے، لیکن زیادہ کالے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عورتیں ہیں تو عورتیں کالے بالوں کو کالا کر سکتی ہیں۔ اس میں جو وجہ یہ ہے بالوں کو کالا کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر کوئی بڑی عمر کا کرے گا تو وہ اپنی گویا کہ عمر کو چھپا رہا سامنے والے سے، اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ کی تخلیق کو بدلنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حیات میں انسان کو رکھا، جیسے انسان کی عمر بڑھتے رہیں گی، اعضاء میں تبدیلی آنا شروع ہو جائیں گی، جسم میں بھی تبدیلی آئیں گی، جسم کے اعضاء میں بھی تبدیلی آئیں گی، تو وہ بھی ایک تبدیلی ہے۔ تو خلاصہ اس باب کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں خضاب نہیں فرماتے تھے، اس واسطے کہ بالوں کی تعداد کم تھی۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی خضاب کرتے تھے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بالوں میں خضاب کرو، رنگ لگاؤ، اور وہ رنگ دوسرے رنگ جو بھی ہے۔ باقی آج کل نوجوان جو فیشن کے رنگ لگا رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ فیشن کی نیت سے اگر رنگ لگائیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے، بالکل الگ الگ کلروں کے لگا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل بالوں ہی کے اندر انسان کے لیے خوبصورتی رکھی ہے، جیسے وہ حدیث ہم پڑھ لیں گے برکت کے لیے۔ قال سئل ابو ہریرہ هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا، تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ اب اس سے متعلق پورے باب ہے۔ اس کے بعد کا باب ہے باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں میں سرما لگانا، اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرما لگانا بھی ثابت ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمے دانی تھی، آپ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت
تین سلائی، تین وہ جو کاڑی ہوتی ہے، دائیں ہاتھ میں 3 مرتبہ، آنکھ میں 3 مرتبہ، بائیں آنکھ میں 3 مرتبہ لگایا کرتے تھے۔ اس کے اندر تعداد میں بھی علماء نے فرمایا کہ 2 طرح کی تعداد نقل کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگانا، اور ایک ہے ایک سیدھی آنکھ میں 3، بائیں آنکھ میں 2۔ گویا کہ خلاصہ یہ کہ طاق عدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے۔ اور اس میں جو آپ سرما استعمال کرتے تھے وہ اثمید نام کا جو سرما ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کی کہ تم اثمید سرما لگاؤ، اس سے تمہاری بینائی بھی تیز ہوگی اور آنکھوں کی پلکوں کے اندر بھی اضافہ ہوگا، وہ فائدہ مند ہے۔ اگر کسی کو نہیں بن رہا تو وہ دوسرا سرما لگا سکتا ہے، فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا سرما لگانے کا، وہ رات کو معمول تھا، اس واسطے کہ جب رات کو لگا کر آپ آنکھ بند کر کے سو جائیں گے، وہ سرما انسان کے جسم کے اندر پھیلے گا، اس کے اندر سے آنکھوں کی بینائی میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ذریعے پھر آدمی کو اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ دن میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی سنت نہیں ہے سرما لگانا۔ جیسے جمعہ کی سنتیں آپ سنتے کہ جمعہ کے اندر خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، جلدی مسجد کو جانا، یہ سب سنتیں ہیں، لیکن ان میں سنتوں میں سے جمعہ کے دن سرما لگانے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ لگا لیں الگ بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کر جمعہ کے دن سرما لگانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے وہ رات کے وقت آپ 3 سلائی سیدھی آنکھ میں اور 3 سلائی بائیں آنکھ میں لگایا کرتے تھے۔ وہ حدیث پڑھ لیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتحلوا بالاثمید فانه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمید کا سرما آنکھوں میں ڈالا کرو، اس لیے کہ وہ آنکھ کی روشنی کو بھی تیز کرتا ہے اور پلکیں بھی زیادہ اگاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمے دانی تھی جن میں سے 3 سلائی ہر رات آنکھوں میں آپ ڈالا کرتے تھے۔ اب اس سے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کرتا پسند تھا، پہلی روایت یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو سفید رنگ پسند تھا، آپ سے دوسرے رنگ بھی پہننا ثابت ہے۔ ہرے رنگ کا آپ نے چادر استعمال فرمائی، سیاہ رنگ کی، کالے رنگ کی چادر استعمال فرمائی، اور سفید رنگ کے لباس کو آپ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آگے آپ کو روایتیں آ جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں ہے کہ آپ کا لباس بعض روایتوں میں ہے گھٹنوں تک ہوتا، آستین پنجے تک ہوتی، اور ایک روایت میں ہے کہ انگلیوں سے اوپر تک آپ کی آستین ہوا کرتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں ہے۔ اسی طرح اس لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں جو منقول ہے، اس میں تقریباً 16 حدیثیں امام ترمذی نے نقل فرمائی۔ پہلی روایت ہے سلمہ رضی اللہ عنہا سے، کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کپڑوں میں کرتے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا چادر کو زیادہ استعمال کرنے کا، نیچے بھی چادر استعمال کرتے، اوپر بھی چادر استعمال کرتے، لیکن کرتے کو آپ کے پاس کرتا موجود تھا، اس واسطے پسند کرتے کہ کرتے کے اندر سطر زیادہ ہے، کرتا انسان کے جسم کو چھپاتا زیادہ ہے، اور چادر کے مقابلے میں کرتا انسان کے لیے ہلکا ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے۔ اب لباس کے بارے میں بھی جو اللہ کے نبی سے منقول ہے وہ 5 چیزیں منقول ہے۔ ایک لباس واجب ہے، یعنی مرد کے لیے ایک مقدار ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک وہ چھپانا ضروری ہے، عورت کے لیے پورا جسم ضروری ہے۔ اسی طرح ایک لباس مستحب ہے کہ آدمی جمعہ کے دن عیدین کے موقع پہ اچھا لباس پہنے۔ ایک لباس حرام ہے، مرد کے لیے ریشم کے کپڑے پہننا، عورتوں کے لیے باریک و چست پہننا یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک لباس مکروہ ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اچھا پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ اللہ نے جس کو اچھا رکھا، مال دیا، دولت دی، اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت عطا فرمائی، تو وہ اچھا پہننے والا بھی بنے۔ تو یہ لباس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی یہ گنڈیاں کھلی ہوئی تھی،
میں نے اپنے ہاتھ کو ڈال کر آپ کے مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد وہ صحابی کا معمول تھا کہ پوری زندگی وہ اپنی گنڈیوں کو کھلا رکھتے تھے۔ انہوں نے نبی کو اس حالت میں دیکھا، وہ اپنی گنڈیاں نہیں لگاتے تھے۔ یہ محبت تھی ان لوگوں کی کہ جس وقت کوئی قافلہ دور سے آیا، نبی سے ملاقات کیا، جس وقت جو حالت تھی اس وقت وہ حالت دیکھی، چلے گئے۔ اب جب بھی حالت نبی کی بیان کرنا ہوتا تو ایسے بیان فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے دیکھا۔ ان کا اپنا معمول بھی تھا کہ وہ اسی طرح لباس بھی پہنا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کا لباس کے اندر ایک معمول یہ بھی تھا کہ جب بھی لباس پہنتے تو یہ کہتے کہ اللہ نے مجھے یہ کرتا عطا کیا ہے، یا اللہ نے مجھے امامہ عطا کیا ہے۔ جو بھی لباس پہنا کرتے اس کا نام بھی لیتے، پھر دعا بھی پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ، کہ اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے کپڑے پہنائے ہیں، مجھے اس کپڑوں کا خیر عطا فرما دیجئے، اور جس مقصد کے لیے کپڑے بنائے گئے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، ان کپڑوں کے شر سے بچا دیجئے، اور جس مقصد کے اس کا شر ہوتا ہے اس سے بھی میری حفاظت فرما دیجئے، یعنی پھٹنے سے، خراب ہونے سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کے اندر 2 جگہ نبی کی زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، یہاں پر بھی بیان کیا، آگے میں جب کتاب یہ ختم ہوگی وہاں پر بھی بیان کیا۔ اور یہاں پر 2 حدیثیں ذکر کی ہے، ایک حدیث لمبی ہے وہ بعد میں ہم نقل کریں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ایک مختصر حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی سے اور نہ گوشت سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، 2 پیٹ کھاتے، 1 پیٹ اللہ کے نبی اس کو خالی رکھتے۔ اور بعض آخر روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر کے بارے میں کہ بعض اوقات 1 مہینہ آ جاتا، چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ ساری امت کو جو نوازتے رہے، جن کے گھر پہ آنے والا کوئی بھوکا نہیں جاتا، فاقہ نہیں جاتا، ان کی یہ حالت تھی کہ وہ گھر میں فاقے برداشت کرتے، تو انہوں نے اپنے عملی طور پر اس کو اختیار فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے پہننے کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موزے پہنا کرتے، یعنی چمڑے کے پیتابے، لیزر کے پیتابے جو ہوتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ مسائل کے اندر ہمارے پاس تفصیل سے آیا ہے یہ موضوع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقیم آدمی یعنی مقامی آدمی پہنے گا، 1 دن 1 رات پہن کر اس پر مسح کر سکتا ہے، پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسافر ہے تو 3 دن 3 رات وہ پہن سکتا ہے۔ صرف چمڑے کے موزے جو لیزر کے ساکس بنے ہوئے تھے، کپڑے کے نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ پہنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں آپ پہننے لگے، سیدھے پیر کا موزہ آپ نے پہن لیا، بائیں پیر کا پہننا چاہتے تھے کہ کوا آیا اور اس موزے کو اٹھا کر لے گیا، اوپر لے جا کر نیچے پھینک دیا۔ نیچے پھینکتے ہی چونکہ موزہ نیچے گرا، اس کے اندر سے سانپ نکلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اس کے شر سے بچا دیا۔ تو آدمی چاہے چپل جوتا پہنے یا موزہ پہنے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جھٹ کر پہنے کہ کوئی موذی جانور اس کے اندر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کر کے بھی بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا۔ اللہ کے نبی کو یہ جو موزہ پہنا کرتے تھے، یہ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا اسمحہ، انہوں نے ہدیے کے طور پر وہ موزہ بھیجا تھا، وہ موزہ آپ استعمال فرمایا کرتے تھے جو بعد میں ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد ہے نبی کے جوتوں کے بارے میں، نالین مبارک جس کو کہتے ہیں، لوگ نقشے وغیرہ لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نالین مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو جوتے ہوتے تھے وہ چمڑے کے ہوتے تھے، 2 طرح کے بنتے تھے۔ چمڑا جو جانور کا ہوتا اس کے بال نکال کر بنائے جاتے تھے، بعض اوقات بال نکالے بغیر دباغت دے کر یعنی آگ میں جلا کر اس کے موزے اس کے جوتے بنائے جاتے تھے۔ اوپر سے تسمہ یعنی ڈوریاں باندھی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کے جو جوتے تھے اس پہ 2 ڈوریاں، ایک طرف سے ایک ڈوری، ایک طرف سے ایک ڈوری، ایک ڈوری 2 ہوتی تھی، گویا کہ 4 ڈوریاں تسمے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پہ ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نالین پہنا کرتے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تو پہنتے وقت سیدھے پیر میں پہنتے، نکالنا ہوتا تو بائیں پیر سے پہلے نکالتے۔ اب آپ چپل پہنے یا جوتا پہنے یا کپڑے پہنے، اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ شروعات سیدھے ہاتھ کی طرف سے کرتے، نکالنے کا موقع آتا تو بائیں ہاتھ کی طرف سے کرتے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ انسان بائیں ہاتھ سے کھائے نہیں
اور ایک جوتا چپل پہن کر پھرے نہیں، جیسا بعض اوقات بچے کھیلتے وقت کرتے، ایک جوتا پہن کر کھیلتے رہتے ہیں، بڑے آدمی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اخلاق کے تہذیب کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آخری ایک ہی 2 باب ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری باب، آگے کا باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹی بھی استعمال کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ پہلے آپ نے سونے کی انگوٹی پہنی تھی، جب سونا حرام نہیں تھا، جب سونا حرام ہو گیا مرد کے لیے، آپ نے سونے کی انگوٹی پہننا چھوڑ دیا۔ چاندی کی انگوٹی بھی اس وقت استعمال فرمائی جب دوسرے بادشاہوں کو خط لکھنے کا موقع پڑا اور خط میں اپنا مہر لگانے کی ضرورت پیش آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگانے کے لیے انگوٹی بنوائی اور اس انگوٹی کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھوایا۔ پہلی لائن میں محمد، دوسری لائن میں رسول اور تیسری لائن میں اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ آپ نے اپنی انگوٹی پہ لگایا۔ اور آپ کا جو اکثر معمول تھا سیدھے ہاتھ میں بھی پہننے کا تھا، بائیں ہاتھ میں بھی پہننے کا تھا، اور یہ چھوٹی انگلی میں پہننے کا معمول تھا انگوٹی کو، اور وہ جو انگوٹی کا اوپر کا حصہ ہوتا جس کو آپ نگ کہیں، وہ نیچے کی طرف ہوتا، اور گول جو رنگ کا حصہ ہوتا وہ اوپر کی طرف ہوتا، اس واسطے کہ ایسا مہر لگانے میں سہولت ہوتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اب اس میں حکم یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے انگوٹی پہننے کی، اور مرد کے لیے جو انگوٹی پہننے کی اجازت ہے چاندی کی، وہ بھی 4 ماشا یعنی 4 گرام 374 ملی گرام، اتنی مقدار کی اگر مرد چاندی کی انگوٹی پہنا تو پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں پہن سکتا۔ 4 ماشا یعنی 4 گرام 374 ملی گرام کی انگوٹی اگر مرد استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ ایک انگلی میں ایک انگوٹی پہن لیا بس کافی ہے، بعض لوگ 4 انگوٹیاں لگا کے رکھتے، جائز نہیں ہے۔ مرد ایک ہی انگلی میں ایک انگوٹی پہن سکتا ہے، دونوں ہاتھوں کی، اضافہ انگوٹیاں نہیں پہن سکتا۔ عورت کے لیے اجازت ہے، وہ اس کی زینت کی چیز ہے کہ وہ جتنے چاہے اپنے ہاتھ کے اندر انگلیوں میں انگوٹی پہنے، مرد نہیں پہن سکتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹی کے بارے میں معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹی پہنا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے اور چھوٹی انگلی میں پہنا کرتے تھے۔ حدیث پڑھ لیں، ان انس قال کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ فصہ منہ، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا۔ یہ روایتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے آج کے شمائل کے درس کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ باقی انشاءاللہ اور بھی چند بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق معمولات ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ یہ موضوعات آپ خود سوچئے کہ کتنی باتیں وہ ہے جو ہم لوگوں کو اب تک جاننے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہم سیرت سنتے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، لیکن آپ کی زندگی کے معمولات کیا تھے؟ اب آگے آئیں گا، آپ کو کھانے میں کیا پسند تھا، آپ کا دوسرے چیزیں کیا تھی، آپ کی جانور کے اندر کون سا گوشت پسند تھا، وہ ساری تفصیلات آئیں گی۔ تو ایک بحیثیت امتی ہم لوگوں کی کتنی زندگی گزر گئی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس پر توجہ دی کہ میں اپنے نبی کے پورے حلیے کو، پوری وضاقتہ کو معلوم کروں کہ میرے نبی کے معمولات کیا تھے، لباس کیسا تھا، بال کیسا رکھتے تھے، سرما کیسا لگاتے تھے، ان کے بالوں میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، کتنے نہیں ہوئے تھے، چال کا انداز کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں شمائل۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بھی چند حدیثیں زیادہ پڑھ کر فضیلت کے لیے ہم پڑھیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ توفیق نصیب فرمائیں کہ ہم نبی کے شمائل کو پورا روایتاً بھی پڑھیں اور سننے کا موقع بھی مل جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ مرد کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔